حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل بهذا وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة. صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ ہم قیلولہ نہیں کرتے تھے اور کھانا نہیں کھاتے تھے مگر جمعے کی نماز پڑھ کے. یعنی جمعے کے دن جمعہ پڑھ کے کھانا اور قیلولہ ہونا چاہیے. اور عام دنوں میں جیسے گرمی وغیرہ ہے تو کھانا کھا کے تھوڑا آرام کر کے بھی ظہر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. باب القائلة بعد الجمعہ، جمعہ کے بعد قیلولہ کرنا. حدثنا محمد بن عقبة الشیبانی قال حدثنا ابو اسحاق الفزاری عن حمید قال سمعت انسا یقول كنا نبکر الى الجمعة ثم نقیل. حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم جمعہ جلدی پڑھتے، نبکر بکرا کہتے ہیں نا صبح کو، جلدی پڑھتے تھے، ثم نقیل پھر قیلولہ کرتے تھے. حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل قال كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم الجمعة ثم تكون القائلة، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے پھر قیلولہ کیا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابواب صلاة الخوف، خوف کی نماز کا بیان. وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آیت ہے قرآن پاک کی، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ نماز کو کم کر لو، قصر پڑھو. إِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو، أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ فتنے میں ڈال دیں گے تم کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، کیونکہ کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد اللہ تعالیٰ کا کہ جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں تو کیا کریں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، یعنی جماعت سے پڑھائیں. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان میں سے، مَعَكَ آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ نماز میں بھی اپنا اسلحہ اٹھا کے رکھیں. فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو وہ تمہارے پیچھے آ جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور چاہیے کہ دوسرا گروہ آ جائے. لم یصلوا، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا معک، تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں. ولیأخذوا حذرهم، چاہیے کہ احتیاط لیے رہیں. واسلحتهم، اور اسلحہ اٹھائے رکھیں. ود الذین کفروا، کافر چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، لو تغفلون، کاش تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحتکم، اپنے اسلحے سے، وامتعتکم، اور اپنے ساز و سامان سے، فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، پھر تم پر جھپٹ پڑے یک بارگی جھپٹنا. ولا جناح علیکم، اور تم پہ کوئی گناہ نہیں، ان کان بکم اذی من مطر، کہ اگر بارش کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو، او کنتم مرضی، یا تم بیمار ہو، ان تدعوا اسلحتکم، کہ اپنا اسلحہ ایک طرف رکھ دو. یعنی جنگ میں ہر حال میں اٹھائے رکھنا فرض نہیں، اگر بوجہ مجبوری اسلحہ نہ اٹھا کے چل پھر سکو، پھسلن کا ڈر ہو، بیمار ہو کہ اٹھا ہی نہیں پا رہے، تو اسلحہ اتارنے میں بھی گناہ نہیں ہے. یہ اس لیے بات کی گئی کہ پیچھے گزرا نا کہ نماز میں بھی اسلحہ اٹھا کے رکھو، تو اس سے شبہ پڑ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر نماز میں اٹھانا اتنا لازم ہے تو ہر حال میں ہی اٹھانا چاہیے. فرمائے نہیں، عذر کی وجہ سے نہ بھی اٹھاؤ تو معاف ہے. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، لیکن پھر بھی احتیاط رکھو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے خوار کرنے والا، رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. تو اکثر علماء کے نزدیک یہ آیت جو ہے یہ سفر میں قصر کرنے کے بارے میں ہے. کہ شروع میں جیسے آتا ہے نا کہ جب تم زمین میں چلو تو کوئی غرض نہیں کہ نماز قصر کر لو. ان خفتم، خاص طور پر اگر تمہیں ڈر ہو، دشمن کا خوف ہو، تو اس لیے بعض نے کہا نہیں یہ صرف دشمن کے خوف کے وقت، اور بعض نے کہا نہیں سفر بھی اور دشمن کا خوف دونوں چیزوں میں قصر ہو سکتی ہے. لیکن بعض لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں، ویسا ہی جیسے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا گیا کہ ہم قرآن میں تو کہیں قصر کا ذکر نہیں پاتے مسافر کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو وہی کرتے ہیں جو ہم نے اپنے پیغمبر کو کرتے ہوئے دیکھا. یعنی اگر قرآن میں تم سمجھتے ہو کہ یہ آیت جو ہے یہ عام مسافر کے لیے نہیں بلکہ صلاۃ خوف کی نماز ہے یہاں، تو ہم نے اپنے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عام سفر میں جو کہ خوف کے علاوہ بھی ہوتا تھا اس میں بھی قصر کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے ہم قصر کرتے ہیں. جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف جنگ کی حالت میں قصر نہیں بلکہ عام حالات میں بھی مسافر قصر کر سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو یہ سعادت نصیب تھی کہ ہر چیز میں سنت کے اتباع میں سب سے آگے ہوتے. اب احادیث ہیں. حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال سألته هل صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صلاۃ الخوف. شعیب کہتے ہیں کہ میں نے زہری سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف کی نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ قرآن میں جو ذکر آیا ہے کیا آپ نے واقعی ایسے کیا؟ قال، تو انہوں نے جواب دیا. کس نے جواب دیا؟ زہری نے. اخبرنی سالم ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں گیا، قبل نجد، نجد کی طرف، تہامہ اور یمن سے لے کے عراق اور شام تک کا علاقہ، فوازینا العدو، تو ہم نے مقابلہ کیا یا سامنے آئے دشمنوں کے، یہ جو نجد کی طرف ہوا تھا نا یہ غزوہ ذات الرقاع تھا، فصاففنا لہم، پھر ہم نے ان کے لیے صفیں باندھ دی، یعنی دشمن کے سامنے جب ہم آئے تو ہم نے صفیں باندھ لی، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، یصلی لنا، نماز پڑھا رہے تھے ہم کو، فقامت طائفۃ معہ، تو ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، تصلی، نماز پڑھ رہا تھا، واقبلت طائفۃ، اور سامنے آ گیا ایک گروہ، علی العدو، دشمن کے، یعنی پورا لشکر دو حصوں میں بٹ گیا، ایک حصہ دشمن کے مقابلے پہ آ گیا اور دوسرا نماز پڑھنے لگ گیا، ورکع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رکوع کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بمن، ساتھ اس کے جو معہ آپ کے ساتھ تھا، وسجد سجدتین، اور آپ نے 2 سجدے کیے، یعنی سب لوگوں نے 2 سجدے کیے، ثم انصرفوا، پھر یہ لوگ چل دیے، کہاں؟ دشمن کے سامنے، مکانت طائفۃ التی، اس گروہ کی جگہ پر، لم تصلی، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، فجاؤ، پھر وہ آ گئے، کون آ گئے؟ وہ دوسرے جو ابھی نماز جنہوں نے نہیں پڑھی تھی، فرکع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہم رکعتن، تو آپ نے ان لوگوں کو 1 رکعت نماز پڑھائی، وسجد سجدتین، 2 سجدے کیے، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیر دیا، فقام کل واحد منہم، تو ان میں سے ہر ایک خود کھڑا ہوا، فرکع لنفسہ رکعتن، تو انہوں نے اپنے لیے 1 رکعت پڑھ لی، وسجد سجدتین، اور 2 سجدے کیے، یعنی کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، آپ نے دونوں رکعتیں ایک ہی اس پہ پڑھی، لیکن صحابہ کرام 2 حصوں میں بٹ گئے، ہر حصے کو 1 رکعت جماعت سے ملی اور 1 رکعت انہوں نے خود پڑھی، اور یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب جنگ ہو نہ رہی ہو، پھر تو ایسی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر جنگ ہو رہی ہو اور اس وقت حالات خطرناک ہو تو پھر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس وقت نماز چھوڑی بھی جا سکتی ہے، جیسے کہ جنگ خندق کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں۔ باب صلاۃ الخوف رجالا و رکبانا راجل قائم، خوف کی نماز پیدل اور سوار ہو کر، یعنی دونوں حالتوں میں پڑھی جا سکتی ہے، چلتے چلتے بھی اور اونٹوں یا گھوڑوں پہ بیٹھ کے بھی۔ راجل کا مطلب ہوتا ہے قائم، کھڑے ہو کر، پاؤں پر، رجل پاؤں کو کہتے ہیں نا۔ حدثنا سعید بن یحییٰ ابن سعید القرشی قال حدثني ابی قال حدثنا ابن جریج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحو من قول مجاہد اذا اختلطوا قیاما، جب مل جل جائیں کھڑے ہو کر، وزاد ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وان كانوا اکثر من ذلك، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، یعنی کافر بہت زیادہ ہوں اور مسلمان جو ہیں وہ کم ہوں اور صفیں بنانے کی مہلت نہ ہو، ظاہر ہے کہ اگر کم لوگ ہوں گے، آدھے آدھے ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ دشمن کے مقابلے میں تھوڑے لوگ رہ جائیں گے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح نماز ادا کرنی چاہیے؟ سب کو چلتے چلتے ہی نماز پڑھ لینی چاہیے، اس میں پھر 2 گروہوں میں نہیں بٹنا چاہیے، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ الخوف جو ہے وہ کئی قسم پہ پڑھی جا سکتی ہے۔ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا، تو انہیں چاہیے کہ وہ کھڑے اور سواری کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ باب یحرس بعضهم بعضا فی صلاۃ الخوف، خوف کی نماز میں حفاظت کرے ان میں سے بعض کی۔ یحرس، حیر سین کا مطلب ہوتا ہے چوکیداری کرنا، حارس اسی سے ہے۔ حدثنا حیوۃ بن شریح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبیدی عن الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام الناس معه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، فکبر، تو آپ نے تکبیر کہی، وکبروا معه، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تکبیر کہی، ورکع ناس منهم، آپ نے رکوع کیا اور لوگوں نے آپ کے ساتھ رکوع کیا، ثم سجد وسجدوا معه، پھر آپ نے سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، ثم قام للثانیۃ، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، فقام الذین سجدوا معه وحرسوا اخوانهم، تو جن لوگوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کر لیا تھا، یعنی 1 رکعت پڑھ لی تھی، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کی حفاظت کی، یعنی وہ نگرانی کرنے پہ کھڑے ہو گئے۔ وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، اور دوسرا گروہ آ گیا، فَرَكَعُوا، انہوں نے رکوع کیا، وَسَجَدُوا مَعَهُ وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ، اور لوگوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا اور سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ نماز کی حالت میں تھے، وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، لیکن ان میں سے بعض کی نگرانی کر رہے تھے، یعنی نماز کی حالت میں ہی۔ باب الصلاة عند مناہزة الحصون، نماز مناہزہ کا معنی چڑھنا، نہزہ کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا، چڑھائی الحصون قلعوں پر، یعنی قلعے جب فتح ہو رہے ہوں اور عین گھمسان کی جنگ ہو اور نتیجہ نکلنے ہی والا ہو،
اور نماز کا وقت جا رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت پہلے قلعے فتح کر لینی چاہیے، نماز بعد میں پڑھ لینی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ فتح شکست میں بدل جائے، مراد یہ ہے۔ وَلِقَاءِ الْعَدُوِّ، اور دشمن سے ملاقات کے وقت، کہ بالکل دشمن سامنے کھڑا ہے اور اس وقت اگر دشمن سے بچے گا نہیں انسان اور نماز شروع کر دے گا اور اس نے بولنا بھی نہیں اور اس نے ہتھیار بھی نہیں اٹھا کے مقابلہ کرنا، تو اس صورت میں اپنے آپ کو ختم کر دے گا، تو اس کی اجازت نہیں، پھر نماز چھوڑ دے گا اور اپنی حفاظت کرے گا۔ وقال الاوزاعی، اوزاعی نے کہا، ان کان تہیأ الفتح، کہ جب تیار ہو فتح، تہیأ مہیا ہو یعنی فتح ہونے ہی والی ہو، ولم يقدروا علی الصلاۃ، اور وہ نماز پر قدرت نہ پائیں، یعنی نماز کا موقع ہی نہیں، مہلت ہی نہیں، صلوا ایماء، اشارے سے نماز پڑھ لیں، کل امرئ لنفسہ، ہر شخص خود نماز اپنی پڑھ لیں، جماعت نہ کریں پھر۔ فإن لم يقدروا علی الایماء، اور اگر اشارے پر بھی قدرت نہ رکھتے ہوں، یعنی اشارے سے بھی نماز نہ پڑھ سکیں، اخر الصلاۃ، تو نماز میں تاخیر کر دیں، حتی ینکشف القتال، یہاں تک کہ ختم ہو جائے لڑائی، او یأمنوا، یا امن ہو جائے، فیصلوا رکعتین، تو پھر 2 رکعت نماز پڑھیں گے، فإن لم يقدروا، پھر اگر نہ وہ قدرت پائیں، صلوا رکعتا وسجدتین، تو 1 رکعت پڑھیں گے اور 2 سجدے، فإن لم يقدروا، پھر اگر نہ انہیں قدرت ہو، فلا یجزیہم التکبیر، اور نہ ان کو کافی ہو تکبیر، وَيُؤَخِّرُونَهَا حَتَّى يَأْمَنُوا، اور اس کو تاخیر کر لیں یہاں تک کہ امن ہو جائے، یعنی صرف پھر اللہ اکبر کہہ دینا کافی نہیں ہے، نماز پڑھنی ہوگی اور نماز پھر لیٹ کر کے پڑھ لیں، مراد یہ ہے۔ وَبِهِ قَالَ مَكْحُولٌ، مکحول کی بھی یہی رائے ہے۔ وقال انس، اور انس کہتے ہیں، حضرت عند مناہضۃ حصن تستر، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں حاضر تھا تستر کا قلعہ فتح کرنے کے موقع پر، قلعے پہ چڑھائی کے موقع پر۔ تستر ایک علاقے کا نام ہے، اہواز کے شہروں میں سے ایک ہے۔ حضرت عمر کی خلافت میں 20 ہجری میں یہ شہر فتح ہوا تھا اور حضرت انس وہاں پر شریک تھے۔ وقت کیا تھا؟ عند اضاءۃ الفجر، فجر کا وقت تھا، صبح سویرے کا وقت تھا، نماز کا وقت تھا۔ واشتد اشتغال القتال، اور شدید ہو گیا لڑائی کا کارزار یا میدان جنگ جو تھا وہ شدت پکڑ گیا۔ فلم یقدروا علی الصلاۃ، تو آپ نے قدرت نہ پائی کس پر؟ نماز پر۔ کس نے؟ حضرت انس نے۔ فلم نصلی، ہم نے نماز نہ پڑھی، الا بعد ارتفاع النہار، مگر دن بلند ہونے کے بعد۔ یعنی کہتے ہیں کہ جو حضرت انس اور ان کے ساتھی تھے، لم یقدروا علی الصلاۃ، کوئی نماز نہ پڑھ سکا کیونکہ عین اس وقت قلعہ فتح ہو رہا تھا۔ فصلیناها، پھر ہم نے اس کو پڑھ لیا، کب؟ بعد ارتفاع النہار، دن چڑھنے کے بعد۔ ونحن مع ابی موسیٰ، اور ہم ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ تھے۔ ففتح لنا، ہمیں فتح ہو گئی۔ وقال انس، انس کہتے ہیں، وما یسرنی، اور نہیں خوش کرتی مجھ کو، بتلک الصلاۃ، اس نماز کے عوض، الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے۔ یعنی ٹھیک ہے فتح تو ہو گئی، لیکن جو کچھ مجھے ملا وہ پا کر مجھے اتنی خوشی نہ ہوئی جتنی میں اگر اپنے وقت پہ نماز پڑھ لیتا تو مجھے خوشی ہوتی۔ یعنی وقت پر نماز پڑھنا جو ہے افضل ترین کاموں میں سے ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فتح تو ہو گئی، لیکن اس نماز کے جانے کا مجھے بہت افسوس ہوا۔ ما یسرنی، نہ خوش کیا مجھ کو، بے بدلے، تلک الصلاۃ، اس نماز کے، الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس نے۔ لیکن ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے اپنی نمازیں گنوائے چلے جاتے ہیں۔ ہر چیز امپورٹنٹ ہے، ایک نماز وہ سب سے آخری بات ہے۔ اور اس کے برعکس صحابہ کرام، نماز اہم ہے، بڑے بڑے ملک فتح کرنے سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب بنتا کہ قلعہ فتح کر کے خوشی نہیں ہوئی، ظاہر ہے کہ وہ تو ایک خوشی ہوئی کہ جنگ جیتے مسلمان، وہ تو ایک نیچرل سی بات ہے، لیکن دوسری طرف اس نماز کے جانے کا بھی بڑا رنج تھا۔ یعنی اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی کہ اگر بوجہ مجبوری بھی کبھی نماز چلی جائے تو اس پر انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے، پریشان ہی رہنا چاہیے۔ یعنی نماز کے وقت میں نماز سے بڑھ کر کوئی نیکی کا کام نہیں۔ اور اگر ایسی حالت آ جائے کہ انسان کے لیے چارہ ہی نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ اس حالت سے نکلے، تو اس صورت میں اس مجبوری کے باوجود بھی اگر نماز چھوٹ گئی تو پریشانی کا اظہار رہے اس کے دل میں۔ حدثنا یحییٰ حدثنا وکیع عن علی بن المبارک عن یحییٰ بن ابی کثیر عن ابی سلمہ عن جابر بن عبداللہ قال جاء عمر یوم الخندق، حضرت عمر خندق کے روز آئے، فجعل یسب کفار قریش، تو وہ کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ویقول، اور کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ ما صلیت العصر، میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، حتی کادت الشمس ان تغیب، سورج غروب ہی ہونے والا تھا اس وقت میں نے پڑھی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا واللہ ما صلیتها بعد، اور اللہ کی قسم میں نے بھی ابھی تک نہیں پڑھی۔ قال فنزل الى بطحانہ، تو جب جنگ سے فارغ ہوئے تو آپ وادی بطحان میں آئے، فتودع، وضو کیا، وصلی العصر، عصر پڑھی، بعدما غابت الشمس، اس کے بعد کہ سورج غروب ہو گیا،
ثم صلی المغرب بعدها، پھر اس کے بعد مغرب پڑھی، یعنی مغرب کا وقت بھی تقریباً جا چکا تھا جب یہ آپ کی حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے، اس لیے جب آپ نے قضا پڑھنی چاہی تو ترتیب سے پڑھی، مراد یہ ہے۔ باب صلاۃ الطالب والمطلوب، طالب چاہنے والا، کس کا؟ یہاں دشمن مراد ہے، والمطلوب یا جو خود وانٹڈ ہو، یعنی ایک انسان جو دشمن کا پیچھا کر رہا ہو یا دشمن اس کا پیچھا کر رہا ہو تو وہ کیسے نماز پڑھے؟ راکبن، سوار ہو کر، و ایمان، اور اشارہ کر کے، یعنی مثلا ایک شخص سواری پہ دوڑا چلا جا رہا ہے، دشمن اس کے پیچھے آ رہا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، تو وہ کیا کرے؟ سواری پر ہی پڑھ لے نماز۔ اور دوسرا کیا کرے؟ اگر سواری روکنے کی گنجائش نہیں، مثلا گھوڑے وغیرہ پہ ہے، تو اس صورت میں اشاروں سے ہی نماز پڑھ لے، لیکن پڑھ لے۔ یا یہ ہے کہ ایک انسان دشمن کا پیچھا کر رہا ہے، دشمن کے پیچھے دوڑ رہا ہے، دشمن کو پکڑنا ہے، تو اس صورت میں بھی اگر موقع ہو تو سواری پہ یا اشاروں سے پڑھ جائے، کیونکہ وقت کی نماز تو وقت ہی کی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ویلے دی نماز تو کویلے دی ٹکرا، وہ ٹکرا اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کی توجہ نہیں ہوتی اس نماز میں۔ وقال الولید ذکرت للاوزاعی، میں نے ذکر کیا اوزاعی سے، صلاۃ شرحبیل ابن صمت، شرحبیل بن صمت کی نماز کا، واصحابی اور اس کے ساتھیوں کی، علی ظہر الدابہ، جانور کی پشت پر، فقال کذالک الامر عندنا اذا تخوف، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ اسی طرح تھا ہم کو حکم نماز پڑھنے کا جب خوف کی حالت ہو، یعنی خوف اور مجبوری میں کس طرح نماز ادا ہو جائے گی؟ سواری پر اور اشاروں سے بھی۔ اذا تخوف الفوت، کہ جب فوت ہونے کا ڈر ہو کہ جگہ تک پہنچنے میں نماز چلی جائے گی تو پھر سواری پر بیٹھ کے انسان پڑھ لے۔ عموماً لوگ پوچھتے ہیں اچھا گاڑی میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ڈر ہو کہ جہاں گاڑی جا کے رکے گی وہاں نماز ہی چلی جائے گی، مثلاً ایک عام حالات ہوتے ہیں کہ کھلی سڑک ہے، آپ جا رہے ہیں، جہاں چاہیں گاڑی روک دیں، جہاں چاہیں آپ پڑھ لیں۔ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں آپ عین سڑک پہ گاڑی نہیں روک سکتے، کہ آپ خدا نخواستہ غلط جگہ پہ روکیں گے، پیچھے سے کوئی اور آ کے آپ کو مار دے گا، یا قانونی طور پر جرم ہوتا ہے وہاں گاڑی روکنا۔ مثلا بعض ویسٹرن کنٹریز ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ سڑک کے بیچ میں گاڑی نہیں روک سکتے، اور سڑکیں بھی اتنی لمبے لمبے پل ہیں اور اتنے لمبے لمبے کراسنگز ہیں کہ آپ کا وقت ہی چلا جائے، مثلا مغرب کی نماز ہے، چھوٹی سا وقت ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ آپ گھر تک نہیں پہنچ سکیں گے، اتنی لمبی سڑک اور بیچ میں بھی نہیں روک سکتے، تو اب کیا کریں؟ وہیں پڑھ لیں رستے میں۔ بعض اوقات آپ ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ گاڑی چلا نہیں سکتے، مثلا کراچی میں آپ دیکھیں کہ ایسے روڈ بلاک ہو جاتے ہیں یا اتنی ٹریفک جیم ہو جاتی ہے کہ آپ باوجود تڑپنے اور کوشش کرنے کے اس ہجوم سے نکل کے ہی نہیں جا سکتے۔ اب عصر کا وقت ہے، آپ تو اپنے ٹائم پہ نکلے کہ میں اتنی وقت میں جا کے فلاں جگہ اطمینان سے نماز پڑھ لوں گا، وضو کر کے آپ چل پڑے، آگے ہے کہ ٹریفک جیم ہے، ہلنے کا نام نہیں لے رہی، نماز ہے کہ جا رہی ہے، اب آپ پریشان ہیں کہ مسئلہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کریں کیا۔ ایسی صورت میں آپ کیا کریں؟ سواری پر ہی نماز پڑھ لیں، اور اس میں یہ کہ کھڑی ہے اگر گاڑی تو دیکھ لیں اندازن کی قبلہ کس طرف ہے، کوشش کریں، تحری کریں، نہ ملے تو جدھر بھی آئے پھر منہ اس کو ادا کر لیں۔ کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے۔ اور یہ جو صلاۃ الخوف میں پہلا درجہ، وہ حدیث آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے اور صحابہ میں سے ایک نے جماعت میں نماز پڑھی، پھر دوسری نے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کسی لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہو اور ابھی گھمسان کی جنگ نہ ہو رہی ہو تو اس میں انتظار بھی ہوتا ہے نا۔ بعض اوقات آپ دیکھیں ایک دن گزر گیا، 2 دن، 3 دن، جنگ نہیں شروع ہوئی، لیکن ہر وقت خوف کی حالت ہے، چوکنے یا مسلمان کے کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کہ خوف تو ہے لیکن جنگ ہو نہیں رہی تو جماعت سے ہی پڑھنی چاہیے۔ اس سے ایک تو نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اور دوسرا جماعت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ حتی الوسع جماعت کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے تو جو بھی صورت میسر ہے، سواری پہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، ٹینک چلا رہا ہے اور ساتھ ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور اسے پتہ ہے کہ ابھی آدھے گھنٹے کا فرق ہے، اتنا مجھے چلانا پڑے گا، تو وہ نماز بیچ میں پڑھ لے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسی پوزیشن میں ہے کہ اس کو موڑنا ہے یا آگے پیچھے اسے کرنا ہے تو ایسی صورت میں ساتھ ساتھ اشاروں کے نماز بھی پڑھتا جائے اور اپنا کام بھی کرتا جائے۔ اور یا پھر یہ ہے کیا اس کو پتا ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے غافل ہوا تو ساری فوج جو ہے پیچھے برباد ہو جائے گی، تو اس نے پھر کیا کرے؟ پوسٹ پون کر دے، پھر وقت کے گزرنے کے بعد نماز پڑھ لے۔ تو یہ مختلف سہولتیں، ایک نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا، کئی آپشنز دی گئی تاکہ ایک انسان کام کر جائے جیسے بھی ممکن ہو۔ تو اس سے نماز کی جو فرضیت اور اہمیت ہے اس پر روشنی پڑتی ہے۔ واحتج الولید بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، اور احتجاج کیا، احتجاج کا مطلب دلیل لی ہے ولید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے کہ لا یصلین احد العصر، کوئی نہ پڑھے تم میں سے عصر کی نماز الا فی بنی قریظہ، مگر بنی قریظہ میں جا کر۔ یہ بنی قریظہ کیا تھے؟ بنی قریظہ مدینہ کے یہودی تھے جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا، دغا بازی کی، مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے جنگ احزاب میں کس کا ساتھ دیا؟ آنے والے لشکروں کا ساتھ دیا۔ اب یہ ہوا کہ جب ابو سفیان واپس گیا جنگ سے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر ان کے اوپر حملہ کیا کیونکہ انہوں نے عہد توڑا تھا، اور اتنا بھی مہلت نہ دی کہ نماز ہی پڑھ لیں. آپ نے فرمایا کہ چلو جاؤ حملہ آور ہو جاؤ، اثر بھی نہ پڑو جب تک بنو قریظہ میں نہ پہنچ جاؤ، یعنی وہاں پہنچ کے اثر پڑو گی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز آپ نے تاخیر کروا دی. کس وجہ سے؟ ایک بڑی مصلحت کی خاطر، کہ اگر اب ان دشمنوں کو، ان دھوکہ بازوں کو چھوڑ دیا گیا تو یہ تو ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے اور وہ آ کے پھر حملہ آور ہم پہ بھی شاید ہو جائے. تو یہ کتنی نازک گھڑی تھی کہ اگر آپ یہ فوری ڈیسیژن نہ لیتے تو اس صورت میں مسلمانوں کو مزید نقصان ہو سکتا تھا. لہٰذا آپ نے کیا حکم دیا کہ فوری طور پہ چلو اور جا کے حملہ کرو بنی قریظہ پہ، انہیں مہلت نہ دو، اور وہیں جا کے نماز ہوگی. اب اس کا تفصیل کیا اگلی حدیث میں ہمیں پتہ چلتی ہے. باب حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الاحزاب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احزاب سے لوٹے تو ہمیں حکم دیا، کیا فرمایا؟ لا يصلين احد العصر، نہ کوئی پڑھے عصر کی نماز الا فی بنی قریظہ، مگر بنو قریظہ میں پہنچ کے. فادرک بعضهم العصر فی الطریق، تو بعض لوگوں کو عصر کی نماز رستے میں ہی مل گئی، انہوں نے کہا کہ یہ تو جا رہی ہے، قضا ہو رہی ہے، ہم ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں. فقال بعضهم لا نصلی، بعض نے کہا نہیں ہم تو نہیں پڑھیں گے حتی نأتیہا، یہاں تک کہ بنو قریظہ میں پہنچ جائیں. وقال بعضهم بل نصلی، بعض نے کہا نہیں ہم تو پڑھیں گے. اختلاف ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام میں اختلاف ہوتا ہے. لم یرد منا ذلک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ نہیں چاہا تھا کہ ہم نماز ہی نہ پڑھیں اور اس طرح ڈیلے کر دیں. فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی گئی کہ بعض نے رستے میں نماز پڑھ لی اور بعض نے وہاں جا کے پڑھی. فلم یعنف احدا منہم، تو آپ نے کسی پر بھی سختی نہ کی کہ دونوں ہی ٹھیک ہے. اب اس میں کس چیز کا جواب ہے؟ ان لوگوں کی بات کا جواب ہے جو کہتے ہیں جی حق تو ایک ہی کے پاس ہو سکتا ہے نا، دو کے پاس کیسے ہے؟ نہیں، دو کے پاس بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ اجتہاد کر رہے ہیں تو مجتہد کی جو غلطی ہے وہ بھی غلطی نہیں پھر شمار ہوتی، اس کو اس پہ بھی اجر ملتا ہے. لیکن اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ مجتہد غلطی پہ تھا تو ہمیں مکھی پہ مکھی نہیں مارنی چاہیے، پھر مجتہد کی غلطی کو پکڑے نہیں رکھنا چاہیے، غلطی والے مجتہد کو چھوڑ کر دوسرے مجتہد کی بات لے لینی چاہیے جس کے پاس زیادہ مضبوط دلیل ہو. اب اس میں یہ تھا کہ دو چیزیں تھی. ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے رستے میں پڑھ لی انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ ہم جلدی نکل چلیں اور جلدی بنو قریظہ پہنچیں تاکہ عصر سے پہلے پہلے پہنچ جائیں، لیکن ہم باوجود کوشش کے نہیں پہنچ سکے تو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں عصر. اور بعض نے کہا کہ نہیں، چونکہ آپ نے ہمیں منع کیا تھا کہ بنو قریظہ سے پہلے پڑھنی نہیں، اس لیے ہم تو نہیں پڑھیں گے. ایک نے ظاہر پہ عمل کر لیا، ایک نے تعویل کر کے عمل کر لیا، اور دونوں کا عمل آپ نے درست قرار دیا. تو اسی طرح ایک حدیث کو سمجھنے میں اگر اس قسم کی کوئی دو رائے آ جائیں، مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ناف کے اوپر ہاتھ رکھا. اب بعض نے کیا کہا کہ جی اسی کے اوپر، اور بعض نے کیا کہا کہ اس سے اوپر. اب آپ دیکھیں دونوں ہی ٹھیک ہے نا اپنی اپنی جگہ. کس کو غلط کہیں گے آپ؟ کہ اس کے اوپر تو کچھ لوگ ذرا نیچے کر کے باندھتے ہیں، اور کچھ جو اوپر سے مطلب وہ جگہ چھوڑ کے اوپر لیتے ہیں تو وہ اوپر باندھ لیتے ہیں. تو اگر اس چیز کو بنیاد بنایا جائے تو دونوں اختلاف پہ ہیں لیکن دونوں کی نماز صحیح ہے. تو بعض چیزیں عملی روایت سے سامنے، اور بعض علاقوں میں جیسے ایک صحابی گئے ہیں انہوں نے جا کے ایک چیز بتا دی ہے تو کچھ نے ان کو دیکھا، کچھ نے دیکھنے کا خیال نہیں کیا، اس کو ویسے ہی لے لیا جیسے کہا. تو وہ طریقے مختلف ہو گئے، پھر ایک سے ایک بڑھتا چلا کہ ایک جگہ پہ ایک چیز پھیل گئی، دوسری میں دوسری پھیل گئی، حالانکہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ صحیح کام کر رہے ہیں. تو اس میں ایک دوسرے پہ کفر اور فسق کے فتوے نہیں لگانے چاہیے، الا یہ کہ آپ کے پاس کوئی اور دلیل آ جائے کہ جو آپ کو کہے کہ ہاں آپ نے سینے پر باندھا، پھر تو آپ کریں گے اصرار کہ جی سینہ ہی مراد ہے. لیکن اگر سینے کا لفظ نہیں آیا اور صرف ناف کے اوپر والی بات ہے تو اگر کسی نے اس کے اوپر یا ذرا یہاں اوپر رکھ لیا. پھر اسی طرح ہاتھ، تو ہاتھ سے مراد کچھ لوگوں نے یہ ہاتھ لیا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ آتا نا فَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو. تو وہ بھی قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے کہ قرآن میں ہاتھ دھونے کا جب ذکر آیا تو ہاتھ کو یہاں تک بیان کیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ سارا ہی ہاتھ ہے، اس لیے ہاتھ پر ہاتھ سے مراد یہ ساری جگہ ہے. تو اس طرح کی جو اجتہادی اختلاف ہیں یا ایک بات کے سمجھنے میں نقطہ نظر کا فرق ہونا ہے، اس سے دین کے خلاف نہیں یہ بات پڑتی. دین میں وسعت ہے کہ جس کو جیسی سہولت ہو، جو بات جس طرح سمجھ آئی، اگر اس نے وہ صحیح سمجھ کے عمل کیا اس پر تو اس پر بھی اسے اجر اور ثواب مل جائے گا. ہاں وہ ضدی اور ہٹ دھرم شخص کہ جس کو اصل بات پتہ چل رہی ہے لیکن وہ صرف اپنی میں کو قربان نہیں کر سکتا اور کہتا ہے چونکہ میں اس پر رہا ہوں یا میرے آباء و اجداد اس پر ہے اس لیے مجھے تو یہی زیادہ اچھا لگتا ہے،
تو اگر کوئی بات اس لیے ہمیں اچھی لگتی کہ ہمارے ماں باپ کی بات ہے تو پھر وہ ایمان خلل میں ہے، کیونکہ ایمان تو اس وقت مکمل ہوگا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دوسری چیز سے زیادہ پیارے ہو جائیں۔ باب التبکیر والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب۔ تبکیر کا ہوتا ہے جلدی کر لینا، جلدی پڑھ لینا اور اندھیرے میں پڑھ لینا صبح کی نماز، یعنی شروع وقت میں ہی پڑھ لینا اور جلدی پڑھ لینا۔ جلدی سے مراد کیا ہے؟ ایک تو وقت کی جلدی، اور ایک یہ ہے کہ بہت لمبی قرات نہ کی جائے صلاۃ الخوف میں، مختصر عند الإغارة والحرب، جنگ اور تباہی کے وقت، اور یعنی حملے کے وقت۔ اغارہ کہتے ہیں نا حملے کو، حرب جنگ۔ یعنی بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ اب میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں اثر کا وقت ملے کہ نہ، ظہر کے وقت پر ہی پھر وہ جیسے اثر پڑھ لے مثال کے طور پر، یا یہ کہ بالکل اول وقت میں ہی، شروع میں ہی ابھی وقت ہوا ہی ہے، یا ایون وقت سے بھی تھوڑا پہلے اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے فجر کی نماز، تو اس صورت میں اجازت ہے۔ یعنی جس طرح لیٹ کرنے کی اجازت ہے اس صورت میں، اسی طرح اس کو جلدی پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صہیب وثابت البناني عن انس بن مالك ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے میں صبح کی نماز پڑھی پھر سوار ہو کے، فقال اللہ اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فخرجوا يسعون في السكك۔ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، صرف مشکل الفاظ کا ترجمہ کروں گی۔ سکک کہتے ہیں گلیوں کو، گلی کوچوں میں دوڑتے ہوئے گئے، ويقولون، اور وہ کہہ رہے تھے، محمد والخمیس، قال والخمیس الجیش، فظہر علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقتل المقاتلۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب آ گئے اور آپ نے قتل کیا کس کو؟ مقاتلہ کو۔ مقاتل کی جمع ہے مقاتلہ، یعنی قتل کرنے والوں کو، یعنی جو آگے جنگ میں سامنے آئے آپ نے ان کو قتل کیا۔ وصبا، اور قید کر لیا کس کو؟ ذراریہ، عورتوں اور بچوں کو۔ فصارت صفیۃ لدحیۃ الکلبی، حضرت صفیہ جو تھی دحیۃ الکلبی کے حصے میں آئیں۔ وصارت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ قصہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ ثم تزوجها، تو آپ نے ان کو لونڈی بنا کے رکھنے کی بجائے ان سے نکاح کیا۔ وجعل صداقها عتقها، اور ان کو مہر دیا کیا؟ ان کی آزادی کی قیمت، کہ میں تجھے مفت آزاد کرتا ہوں، اگر تو اس پہ خود آزادی خریدتی تو جتنا تجھے دینا پڑتا پیسہ وہی تیرا مہر ہے، یعنی بغیر کسی قیمت کے تجھے آزاد کر دیتا ہوں، یہ مراد ہے۔ فقال عبد العزیز لثابت، عبد العزیز ثابت سے کہتے ہیں، یا ابا محمد انت سألت انس بن مالک ما امہرہا، تم نے پوچھا تھا انس بن مالک سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو کتنا مہر دیا تھا؟ قال امہرہا نفسہا، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ان کے نفس کو، یعنی ان کی آزادی کو ہی ان کا مہر قرار دیا۔ فتبسم، پھر وہ مسکرائے تھے یہ کہہ کے۔ تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ آور چونکہ ہونا تھا، اس لیے اندھیرے میں ہی یعنی بہت جلدی نماز پڑھ لی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب العیدین، دونوں عیدوں کا بیان، یعنی دونوں عیدوں میں کیا کرنا چاہیے۔ باب فی العیدین والتجمل فیہ، عیدوں کے بارے میں اور اس میں زینت کرنا، تجمل تجمیل خوبصورت ہونا یا زیب و زینت کا بندوبست کرنا یا اہتمام کرنا۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عمر قال اخذ عمر جبتا من استبرق، لے لیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جبہ چغا، من استبرق موٹے ریشم کا، قرآن میں لفظ آتا ہے، تباع فی السوق، جو بازار میں بیچا جا رہا تھا۔ فاخذها فاتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فقال یا رسول اللہ، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابتع هذه، آپ اس کو خرید لیں، تجمل بها للعید والوفود، آپ اسے عید کے دن پہن کر اور وفد کے آنے کے موقع پر پہن کر زینت اختیار کریں، خوبصورتی اختیار کریں، تجمل جمیل ہو جائیں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما هذه لباس من لا خلاق له، یہ اس شخص کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ فلبس عمر ما شاء اللہ ان یلبس، تو ٹھہرے رہے عمر جب تک اللہ نے چاہا کہ ٹھہرے، یعنی کچھ دیر ٹھہرے رہے۔ ثم ارسل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجبۃ دیباج، کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیباج، جو ریشم کی ایک اور قسم ہے، اس کا ایک ریشمی چغا جو تھا وہ حضرت عمر کو بھیجا۔ فاقبل بها عمر فاتى بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ فقال یا رسول اللہ انک قلت انما هذه لباس من لا خلاق له، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ اس شخص کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وارسلت الی بهذه الجبہ، اور آپ یہ جبہ مجھے بھیج رہے ہیں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے ان سے فرمایا، تبیعها، اس کو بیچ ڈالو، وتصیب بها حاجتک، اور اسے اپنی ضرورت پوری کرو، یعنی ضروری نہیں کہ خود پہنو، کسی کو دے دو، بیچ دو، کچھ کر لو۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا پھر؟ وہ مکہ میں اپنے ایک مشرک دوست کو بھیج دیا تھا۔ یعنی بیسیکلی کیا بتایا جا رہا ہے کہ خوبصورتی اختیار کرنا عید کے دن تو اچھا ہے، لیکن مردوں کو عورت نہیں بن جانا چاہیے،
باب الحراب والدرق یوم العید، عید کے دن حراب برچیاں لے کے جانا، والدرق اور ڈھالیں لے کے جانا. حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان محمد بن عبد الرحمن الاسدي حدثه ان عروة ان عائشة قالت دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. وعندی جاریتان، اور میرے پاس دو بچیاں تھی. تغنیان بغناء بؤاس، وہ گانے گا رہی تھی گانا بؤاس کے دن کا. یہ جنگ بؤاس ہوئی تھی اوس اور خزرج کے درمیان، 120 سال جاری رہی تھی. دو بھائی تھے اوس اور خزرج، کسی بات پہ لڑ پڑے، ایک دو دن نہیں 120 سال تک پھر ان کے قبیلے جو تھے وہ لڑتے ہی رہے، ایک دوسرے کے دشمن رہے. یعنی بار بار وہ جنگ بھڑک اٹھتی. اور اس میں شاعروں نے بڑی آگ بھڑکائی شعر کہہ کہہ کے، اور اس میں بڑی بہادری کے کئی شعر تھے اور کچھ اس قسم کے. تو کچھ بچیاں جو تھیں وہ جنگ بؤاس کے شعر پڑھ رہی تھی. فاستجع علی الفراشی، تو آپ بستر پہ لیٹ گئے. وحول وجہہ، اور آپ نے اپنا چہرہ موڑ لیا. وجاء ابو بکر، تو ابو بکر آئے. فانتہرنی، انہوں نے مجھے جھڑکا. کس کو؟ حضرت عائشہ. بیچاری کی شامت آئی رہتی تھی. وقال مزمارۃ الشیطان، کہ شیطان کا آلہ. مزمار باجا. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ راگ باجا ہو رہا ہے. فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے. کن کی طرف؟ حضرت ابو بکر کی طرف. فقال، تو فرمایا دعہما، ان کو چھوڑ دو، گانے دو. فلما غفل غمزتہما، پھر جب حضرت ابو بکر کسی دوسرے کام میں لگ گئے تو میں نے ان دونوں لڑکیوں کو اشارہ کیا. فخرجتا، تو وہ دونوں چلی گئیں. یعنی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے انہیں کہا اب جاؤ. وکان یوم عید، اور یہ عید کا دن تھا. یلعب فیہ السودان، جس دن حبشی لوگ کھیل کھیل رہے تھے. بالدرق والحراب، بھالوں اور ہتھیاروں کے ساتھ. فاما سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. واما قال، یا انہوں نے کہا تشتہین تنظرین، کیا تم بھی دیکھنا چاہتی ہو کھیل کو؟ یعنی اس دن تماشا ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا عائشہ تم بھی دیکھو گی؟ قلت نعم، تو میں نے کہا ہاں میں بھی دیکھوں گی. فاقامنی وراءہ، تو آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا. خدی علی خدیہ، میرا گال آپ کے گال پر تھا، یہ کندھے پہ سر رکھا ہوا تھا. تو پیچھے سے جب سر رکھیں تو یعنی حضرت عائشہ کا گال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گال ساتھ مل گیا. وہو یقول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. دونکم یا بنی ارفدہ، کہ اے بنو ارفدہ کھیلتے جاؤ، کھیلو کھیلو. بنو ارفدہ ان کا یعنی حبشیوں کا نام لیا آپ نے. حتی اذا مللت، یہاں تک کہ جب میں بور ہو گئی. قال حسبکی، تو آپ نے پوچھا تمہیں کافی ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں. قال فاذهبی، تو اچھا چلی جاؤ. یعنی جب میں تھک گئی دیکھ کے کھیل تو آپ نے کہا جانا چاہتی ہو؟ تو میں نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا اچھا تو پھر جاؤ. اس حدیث سے بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بؤاس کا قصہ گانے والی لڑکیوں کو منع نہیں کیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا وہی پڑھو جو پہلے پڑھنی تھی. یعنی گانا لفظ سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہر خرافات جو ہے وہ گانی جائز ہے اور ہندوؤں کے الفاظ میں یا ان کے گانے جو ہیں وہ ہم اپنا کلچر بنا لیں. نہیں، اس میں بھی سلیکشن ضروری ہے کہ ہم جو گا بھی رہے ہیں تو کیا گا رہے ہیں، کیونکہ مسلمان کا کوئی کام بھی بے مقصد نہیں ہوتا یا اس میں جاہلیت کی بو نہیں آتی، یہ دوسری قوموں کے رسم و رواج کی وہ چیزیں نمایاں نہیں ہوتی. پھر اسی طرح کھیل کود دیکھنا دکھانا یعنی جو عام دنوں میں نہیں ہوتا تو اس دن یعنی انجوائے کرنے کا دن ہے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے اسلام کی وسعت، کہ کھیل کود کے دن کھیلنا بھی چاہیے. کیونکہ اگر کھیل کود کے دن بھی آپ کام ہی کرتے چلے جا رہے ہیں تو وہ بھی کوئی بہت بڑائی کی بات نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان آرام بھی کیوں کرتا ہے، یعنی سونے کے وقت میں سونا عبادت ہے. کیوں؟ تاکہ آپ اٹھ کے نماز پڑھ سکیں. ایسا نہ ہو کہ آپ سونے کے وقت میں جاگیں اور جاگنے کے وقت میں پھر سو جائیں، یہ غلط ہوگا. اسی طرح اگر کام کا وقت ہے تو آپ کھیل میں لگ جائیں، یہ غلط ہے. اور اگر کھیل کا وقت ہے تو آپ کہیں نہیں جی میں تو بہت نیک انسان ہوں اس لیے میں تو کھیلنا پسند ہی نہیں کرتی اور آج بھی میں تو کام ہی کروں گی. نہیں، آپ اس میں کیا کریں، آپ کھیلنے کے وقت کھیل بھی لیں، کیونکہ وہ کھیل کود اور وہ تفریح جو ہے وہ آپ کو تازہ دم کر دے گی. کس کے لیے؟ پھر عبادت کے لیے اور پھر اچھے کام کرنے کے لیے. یعنی دین ایک اعتدال کا دین ہے جس میں ہر چیز اپنے وقت اور موقع پر کرنا جائز ہے. بے وقت اور بے موقع اور بیکار اور لغو جو ہے اس کی بہرحال گنجائش نہیں. باب سنت العیدین لاہل الاسلام، باب دونوں عیدوں میں مسلمانوں کا طریقہ کار کیا ہے. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبہ قال اخبرني زبید قال سمعت الشعبی عن البراء قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يخطب فقال ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي. پھر عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے کے فرمایا کہ آج کے دن ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے. ثم نرجع فننحر، پھر جائیں گے پھر قربانی کریں گے. فمن فعل فقد اصاب سنتنا، جس نے ایسا کیا اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا. اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے. زندگی سے لے کے موت تک، جینے سے مرنے تک ہر کام ہمیں بتا دیا کہ کیسے کرنا ہے. یہ سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے؟ اجر اور ثواب کا باعث ہے.
اور ایک خاص طریقے کے مطابق کر کے اس تہذیب اور اس خوبصورتی کو برقرار رکھا گیا کہ جو شاید ہم اپنے اپنے رسم و رواج اور اپنے اپنے طریقوں میں یہ چیز نہ لا سکتے تھے. پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے کہ ہر معاملے میں رہنمائی دی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اللہ کے نام، لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. یہی ہے اسلام کا ایک تعارف، یہی ہے دراصل مسلمان ہونا، کہ ہر موقع پہ ان چیزوں کو دیکھنا کہ ہمیں اس جگہ پہ کیا بتایا گیا اور کیا سکھایا گیا. حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخل ابو بکر وعندی جاریتان من جوار الانصار. کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر میرے پاس آئے اور میرے پاس دو بچیاں انصار کی بچیوں میں سے بیٹھی ہوئی تھی، تو غنیان گانے گا رہی تھی. مما تقابلت الانصار، ان میں سے جو انصار نے کہہ رکھے تھے شعر. تقابلت یعنی جو شعر انصار کے تھے. یوم بعاث، بعاث کے دن. قالت کہنے لگی ولیستا بمغنیتین، اور وہ دو بچیاں جو تھیں وہ گلوکارہ نہ تھیں. فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا ابی مزامیر الشیطان، کیا یہ شیطان کے باجے بجا رہی ہو؟ فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. وذالک فی یوم عید، اور یہ عید کے دن. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے ابو بکر، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے، اس لیے ان بچیوں کو گانے دو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ عید اور شادی کے موقع پر بھی گا سکتے ہیں، لیکن ہندوؤں کے گانے چھوڑ کے اپنے ایجاد کریں، اپنا دماغ استعمال کریں. باب الاکل یوم الفطر قبل الخروج، باب الاکل کھانا، یوم الفطر عید الفطر کے دن، قبل الخروج نکلنے سے پہلے. عید الفطر پڑھنے سے پہلے کھانا بھی چاہیے، یہ بھی سنت ہے. حدثنا محمد بن عبد الرحیم اخبرنا سعید بن سلیمان قال حدثنا هشام قال اخبرنا عبید اللہ بن ابی بکر بن انس عن انس بن مالک قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. انس بن مالک کیا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلتے تھے فطر کے دن، یعنی عید الفطر کے دن، حتیٰ یہاں تک کہ یاکلا آپ کھا لیتے، کیا؟ تمراتن کچھ کھجوریں، یعنی میٹھا کھا کے نکلتے سے مراد یہ ہے. اور ہم سویاں کھاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہیں. وقال مرجع بن رجا، اور مرجع بن رجا کہتے ہیں حدثني عبید اللہ بن ابی بکر قال حدثني انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت انس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت کرتے ہیں وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا، کہ آپ انہیں وطر کی تعداد میں کھاتے تھے، آڈ نمبر پہ کھاتے تھے. اب رمضان میں بہت کھجوریں جمع ہو جائیں گی، لہذا ساری افطاری پہ نہ ایک دن پہلے ختم کر دیں کہ آج آخری روزہ ہے اس لیے ساری کھجوریں کھا لیں، کچھ عید کے صبح کے لیے بھی رکھ لیں، کیونکہ اگر آپ سیویاں پکانے میں لگ گئے تو عید کی نماز رہ جائے گی. باب الاکل یوم النحر، قربانی کے دن کھانا واپس آ کے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ اپنی ہی قربانی میں سے کھاتے تھے، لیکن اگر کوئی صبر نہ کر سکے اس وقت تک تو کچھ اور بھی کھا سکتا ہے. یہاں تک آتا ہے کہ صحابیات اپنے بچوں کو دودھ بھی نہیں پلاتی تھی کہ نہیں نماز پڑھ کے ہی پلائیں گے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کھاتے، ہم بھی نہیں کھائیں گے اور تمہیں بھی نہیں کھلائیں گے. لیکن اگر وہ اتنا روئیں کہ نماز نہ پڑھنے دیں تو پھر پلا دیں. وہ روزہ کوئی ایسا روزہ نہیں ہے کہ جس طرح رمضان کا روزہ ہوتا ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل عن ایوب عن محمد بن سیرین عن انس قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، جس نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی، ذبح کر دیا، اسے چاہیے کہ پھر کرے. فلیعد، اعادہ کرے. فقام رجل، ایک شخص کھڑا ہو گیا. فقال، کہنے لگا ھذا یوم، یہ تو وہ دن ہے، یشتہا فیہ اللحم، جس دن گوشت کی اشتہا ہوتی ہے، یعنی گوشت کھانے کو دل چاہتا ہے. وذکر من جیرانہ، اور اس نے اپنے پڑوسیوں کا ذکر کیا. فکأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ، تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی، اس کو سچا سمجھا. قال وعندی جزعۃ، اور کہا کہ میرے پاس ایک بچیا ہے. احب الی من شاتی لحم، مجھے زیادہ پسند ہے 2 بکریوں کے گوشت سے، یعنی 2 بکریوں کے مقابلے میں زیادہ صحت مند بچی ہے. فرخص له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اس کو وہی بچیا قربان کرنے کی اجازت دے دی. فلا ادری، تو کہتے کہ میں نہیں جانتا، بلغت رخصت من سواہ ام لا، کہ یہ رخصت اوروں کے لیے ہے یا نہیں. یعنی یہاں پر اس روایت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مبہم بات ہے کہ کیا آپ نے صرف اسی کو اجازت دی تھی کہ اچھا تم پہلے کر کے آگے ہو تو کوئی بات نہیں، یا یہ سب کے لیے ہے. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ سب کے لیے نہیں ہے، اگلی حدیث کو مزید واضح کر دے گی. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا. کب؟ یوم الاضحیٰ، عید کے دن، بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. فقال من صلى صلاتنا، آپ نے فرمایا جو ہماری نماز جیسی نماز پڑھے.
وَنَسَكَ نُسُكَنَا، اور ہماری قربانی جیسی قربانی کرے، فقد اصاب النسک، تو گویا اس نے قربانیوں کو پا لیا. ومن نسک قبل الصلاۃ، اور جو نماز سے پہلے قربانی کر لے، فإنه قبل الصلاۃ، تو وہ نماز سے پہلے ہے، ولا نسک له، اور اس کی قربانی نہیں ہوئی. فقال ابو بردہ بن نیار خال البراء، حضرت براء کے ماموں ابو بردہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، عربی میں خال ماموں کو کہتے ہیں، یا رسول اللہ فإنی نسکت شاتی قبل الصلاۃ، کہ میں نے تو اپنی نماز سے پہلے ہی بکری قربان کر لی. وعرفت ان الیوم یوم اکل وشرب، اور مجھے پتا تھا یا میرا خیال تھا کہ یہ دن تو کھانے پینے کا ہے. واحببت ان تکون شاتی اول شاۃ تذبح فی بیتی، اور میں نے یہ چاہا کہ سب سے پہلے میرے گھر میں جو قربانی ہو وہ میری ہی بکری کی ہو. فذبحت شاتی، تو میں نے اپنی بکری ذبح کر لی. وتغدیت، ناشتہ کیا، قبل ان آتی الصلاۃ، اس سے پہلے کہ میں نماز پڑھنے آؤں، یعنی اندھیرے میں ہی سب کچھ کر لیا. قال شاتک شات لحم، آپ نے فرمایا کہ تمہاری بکری بس گوشت کی بکری ہے، یعنی عام گوشت بنا ہے اس سے. فقالت، اس شخص نے کہا یا رسول اللہ فإن عندنا اناقا لنا جزعة هي احب الی من شاتین، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس 1 سال کی بچیا ہے جو گوشت کی 2 بکریوں سے زیادہ مجھے اچھی لگتی ہے. افتجزی انی، کیا وہ مجھ سے پوری ہو جائے گی، یعنی میری طرف سے اس سے قربانی ادا ہو جائے گی، یعنی بکری تو میں کر چکا ہوں، اب ایک بچیا کھڑی ہے، اگر میں وہ کر دوں تو کیا ہو جائے گا ایسے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں. ولن تجزی عن احد بعدک، لیکن تیرے بعد کسی اور کے لیے یہ کفایت نہ کرے گی. کیوں؟ اس سے کیا پتہ چل، 2-3 باتیں پتہ چلتی. ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس شخص نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی، تو آپ نے اس کو کیا حکم دیا؟ دوبارہ قربانی کرو. دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ اس شخص کے پاس اب دوبارہ قربانی کرنے کے لیے جو تھی وہ مکمل قربانی نہ تھی بلکہ چھوٹی تھی، بچیا تھی، کیونکہ قربانی میں بکری کا دوسرے سال میں لگا ہوا ہونا ضروری ہے، اور 1.25 سال یا 1.5 سال کی بکری جو ہے وہ اس عمر کو پہنچتی کہ جس کی قربانی کی جا سکے، اس سے پہلے چھوٹی جو ہے اس کی نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ کچھ دانتوں کا بھی حساب ہوتا ہے، کتنے دانت اگ چکے ہوں. تو اب ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا کہ ہاں تم چونکہ ایک پہلے کر چکے اور اب دوبارہ کرو، لیکن کسی اور کے لیے اجازت نہیں، یہ رخصت تمہارے لیے خاص ہے. پیچھے میں آیا تھا نا کہ پتہ نہیں اس کے لیے خاص تھی کسی اور کے لیے، تو وہ صرف انہی کے لیے خاص تھی. کیا پتہ چلتا کہ قربانی دوبارہ کرائی لیکن وہ مکمل جانور نہیں تھا، تو کم جانور کا بھی کرنے سے ادا ہو گئی، لیکن آپ نے سب کے لیے اس کی اجازت نہیں دی. باب الخروج الی المصلی بغیر ممبر، بغیر ممبر کے عیدگاہ کی طرف جانا. یعنی عید چونکہ شہر سے باہر پڑی جاتی کھلی جگہ پہ، اور وہاں پر تو ممبر لگائے جانے مشکل ہے یا تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عید کا جو خطبہ ہے وہ ممبر کے بغیر بھی دیا جا سکتا ہے. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن اياز بن عبد الله بن ابي سرح عن ابي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور اضحیٰ کے لیے نکلتے الى المصلی، عیدگاہ کی طرف. فاول شيء يبدأ به الصلاة، تو پہلی چیز جس سے آپ ابتدا کرتے وہ نماز تھی. ثم ينصرف، پھر آپ سلام پھیر جاتے. فيقوم مقابل الناس، پھر آپ لوگوں کے سامنے آ جاتے. والناس جلوس، لوگ بیٹھے ہوتے. علی صفوفہم، اپنی صفوں میں، یعنی خلط ملط نہیں ہوتے تھے، گڑبڑ نہیں مچا دیتے تھے، بلکہ نماز کے بعد کیا ہوتا، لوگ اپنی اپنی صف پہ بیٹھے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف توجہ کر کے خطبہ ارشاد فرماتے. فیعظہم، ان کو نصیحتیں کرتے. ویوصیہم، وصیتیں کرتے. ویأمرہم، اور ان کو حکم دیتے. فإن کان یرید ان یقطع بعثا قطعہ، پھر اگر کسی لشکر کو بھیجنے کا ارادہ ہوتا تو اس کو بھیجتے. بعث یعنی لشکر مراد ہے، یعنی کسی لشکر کو روانہ کرنا ہوتا تو روانہ کرتے. او یأمر بشیء امر به، یا آپ کسی چیز کا حکم دینا ہوتا تو اس کا حکم دیتے. ثم ینصرف، پھر آپ چلے جاتے، کیونکہ ایک بہت بڑا اکٹھ ہوتا تھا. اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ اہم اعلان وہاں پر کر دیا کرتے تھے. فقال ابو سعید فلم يزل الناس على ذلك، ابو سعید کہتے ہیں کہ لوگ اسی حال پر رہے. حتى خرجت مع مروان، یہاں تک کہ میں مروان کے دور میں، مروان مدینہ کا حاکم تھا، ان کے ساتھ نکلا. وهو امیر المدینہ، اور وہ مدینہ کا امیر تھا. فی اضحى و فطر، یاد نہیں یا تو عید الاضحیٰ تھی یا فطر. فلما اتینا المصلی، جب ہم عیدگاہ کے پاس آئے. اذا منبر بنا ہو کثیر بن السلط، تو دیکھا کہ کثیر بن سلط نے ایک منبر بنا دیا ہے. یعنی پہلے ممبر نہیں ہوتا تھا حضور کے زمانے میں، مروان نے ایک اور رسم نکالی کہ ممبر بنوا لیا. فاذا مروان یرید ان یرتقیہ قبل ان یصلی، تو میں نے دیکھا کہ مروان اس پہ چڑھنا چاہتا ہے نماز سے پہلے ہی، یعنی خطبہ دینا چاہتا ہے نماز سے پہلے ہی. فجبستہ بثوبہ، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اس کے کپڑے سے کھینچ لیا. فجبدنی، تو اس نے بھی مجھے کھینچا، یعنی ذرا کھینچا تانی ہوگی. فرتفع، لیکن چڑھ گیا. فخطبہ، خطبہ دیا. قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے. فقلت له، تو میں نے اس سے کہا غیرتم واللہ، اللہ کی قسم تم نے بدل ڈالا سب کچھ. فقال ابا سعید قد ذهب ما تعلم،
مروان نے کہا ابو سعید جس زمانے کو تم جانتے ہو وہ چلا گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. فقلت ما اعلم واللہ خیر مما لا اعلم، میں نے کہا کہ خدا کی قسم جس زمانے کو میں جانتا ہوں وہ اس زمانے سے بہتر ہے جس کو میں نہیں جانتا، یعنی یہ جو موجودہ جو کچھ ہو رہا ہے. فقال ان الناس لم يكونوا يجلسون، وہ کہنے لگے کہ بے شک لوگ نہ بیٹھا کرتے تھے، لنا ہمارے لیے، بعد الصلاۃ نماز کے بعد، فجعلتها قبل الصلاۃ تو میں نے اس کو نماز سے پہلے ہی کر دیا. اس میں قصہ مختصر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا تھا. مروان نے خطبہ عید کی نماز سے پہلے شروع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے جو لوگوں کے ساتھ تعلقات کی خرابی تھی اس کی وجہ سے لوگ نماز تو ان کے پیچھے پڑھ لیتے، بات نہیں ان کی سننا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب تک نماز شروع نہیں ہوتی تو لوگ جائیں گے نہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھا کے خطبہ ہم پہلے ہی دے دیتے ہیں. تو یہ ترتیب انہوں نے بدلی جو کہ سنت کے خلاف تھی. لیکن افسوس کہ اب بھی بعض جگہوں پہ حضور کی سنت کو فالو نہیں کیا جاتا، مروان کی سنت کو فالو کیا جاتا ہے، کیونکہ مجبوریاں بھی مروان جیسی ہیں. سوال ہے، کتاب الجمعہ میں ہم نے پڑھا کہ جب امام خطبے کے لیے مسجد میں آ جاتے تو حاضری لکھنے والے فرشتے بھی مسجد میں آ جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی لیٹ نمازی مسجد میں داخل ہوتے ہیں ان کی نماز قبول نہیں کی جاتی؟ نہیں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ نماز قبول نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سابقون میں شامل نہیں ہوتے، اجر کے لحاظ سے وہ نہیں ہوتے جو فالسابقون السابقون ہوتے ہیں. یعنی باقی نماز تو ہو جاتی. مثال کے طور پر یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک کلاس میں ایک شخص فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی سب فیل ہیں، وہ بھی پاس ہیں لیکن وہ صرف پاس ہیں، جبکہ ان کو ایک خاص درجہ اور مقام ملا ہے. باب 594 حدیث میں ہے کہ ایک عورت تھی، وہ اپنے کھیت میں چکندر بوتی، جمعہ کے دن وہ چکندر کی جڑیں نکال کر پکاتی، صحابی اس کے کھانے پر ہر جمعے کو انتظار کرتے. آپ نے کہا وہ عورت اپنے ہاتھ سے محنت کر کے اپنی کمائی میں سے یہ نیک کام کرتی تھی، وہ اپنے خاوند سے بھی مانگ کر بغیر محنت کے یہ کر سکتی تھی، مگر عورت کو کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے بھی کما کر کام کرنا چاہیے اور صدقہ کرنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ کیا جو مال اس کے خاوند یا باپ کا ہو کیا وہ اس کا نہیں ہے، اور کیا اس مال میں سے وہ صدقہ خیرات کرے تو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کیا اسے خود کما کر ہی دینا ہوگا ورنہ اس کا صدقہ یا خیرات نہیں ہوگی، جبکہ عورت گھر کی ذمہ داریوں میں سارا دن مصروف رہتی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسے ضرور باہر نکل کر کمانا چاہیے تاکہ وہ اپنے لیے مال اکٹھا کر کے نیکی کما سکے. میرے خیال میں اس میں بہت ساری چیزیں آپ کی اپنی تفسیر سے شامل ہو گئی ہیں. میرا مطلب یہ تھا کہ عورتیں بھی جو ان کا ذاتی مال ہے اس میں سے بھی صدقہ خیرات کیا کریں. عموماً عورتیں اس چیز کا اہتمام نہیں کرتی. آپ دیکھیں کہ عورت کا ذاتی مال جو ہے وہ صرف وہ نہیں ہوتا جو وہ گھر سے باہر نکل کر کما کے لاتی ہے، اس کے ذاتی مال کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اس کو شادی کے موقع پہ جو مہر ملتا ہے وہ اس کا ذاتی مال ہوتا ہے، اس میں سے وہ جو خرچ کرے گی وہ اس کے اپنی طرف سے صدقہ ہوگا اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا. پھر اسی طرح تحفہ تحائف کی شکل میں جو مال اس کے پاس ہوتا ہے، خواہ وہ اس کے شوہر کی طرف سے کوئی تحفہ ہو یا اس کے کسی رشتہ دار کی طرف سے یا دوست کی طرف سے، کسی کا بھی جو گفٹ ہوتا ہے وہ اس کا ذاتی مال ہوتا ہے. تو اس میں سے اگر وہ کچھ خرچ کرتی ہے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جہیز بھی دیا جاتا ہے، تو جہیز میں جو کچھ ملتا ہے وہ بھی عورت کا ذاتی مال ہوتا ہے. پھر اسی طرح بعض عورتیں شادی کے موقع پر ماہوار جیب خرچ لکھواتی ہیں. کئی علاقوں میں خاص طور پہ رواج ہے کہ جی مہینے کا کیا ملے گا عورت کو، وہ مہر کے ساتھ ایک رقم باندھ دی جاتی، جی 500 1000 یا کچھ، جس کو آپ دوسرے لفظوں میں پاکٹ منی کہہ سکتے ہیں. وہ اس کا ذاتی مال ہوگا جس میں سے وہ جتنا خرچ کرے گی اس کو ثواب ملے گا. اس کے علاوہ جو روزمرہ شوہر گھر کی ضروریات میں خرچ کرنے کو دیتا ہے تو اس میں سے عورت اگر گھر پہ بھی خرچ کرتی ہے، کوئی دروازے پہ فقیر آ جاتا ہے اس کو دیتی ہے، اگر کوئی رشتہ دار ضرورت مند آ جاتا ہے اس کو دیتی ہے. اور یہ اس حد میں ہے کہ جس سے وہ شوہر کی رضامندی کے ساتھ یا اس کے باہم مشورے کے ساتھ وہ خرچ کر رہی ہے. تو وہ بھی ایک اور حدیث آئے گی جس میں پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت جب شوہر کے مال میں سے بھی خرچ کرتی ہے تو بھی اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن جتنا ذاتی مال کا ہوتا ہے اتنا نہیں ہوتا اس سے، یعنی دوسرے درجے پہ. اور اس میں آپ دیکھیں کہ شوہر اگرچہ براہ راست اس کو خرچ نہیں بھی کر رہا ہوتا، پھر بھی جب عورت اس کے مال میں سے کرتی ہے یا باپ کے مال میں سے کرتی ہے اس کی رضامندی، اور رضامندی سے مراد نہیں کہ ایک ایک پیسے کا پوچھا جائے، رضامندی یہی ہے کہ شوہر گھر سے جا رہا ہے اور بیوی کو کچھ پیسے پکڑا کے جا رہا ہے کہ یہ گھر کے لیے استعمال کر لو، تو اس میں سے عورتیں عموماً تھوڑی بہت بچت کر لیتی ہیں. جس طرح حضرت عمر کی بیوی نے بچت کر کے وہ میٹھا پکا لیا تھا تو انہوں نے کہا لاؤ یہ بھی واپس کرتے ہیں بیت المال کو، یہ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو جو اس میں سے دے دیا گیا آپ اس میں سے چھوٹا موٹا کر سکتے، لیکن بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے جس سے گھر کے ایک بڑے مفاد پہ زد پڑتی ہو وہ اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب تک شوہر سے واقعی پوچھ نہ لیا جائے.
پھر اس میں آپ دیکھیں کہ جہاں تک کام کرنے کا تعلق ہے تو اگر کسی عورت کے پاس صلاحیت ہے تو وہ دونوں طرح کام کر سکتی ہے، گھر میں بھی کر سکتی ہے، باہر بھی کر سکتی ہے بوقت ضرورت. اس میں آپ پیچھے حدیث پڑھ ہی چکے ہیں کہ ضرورت کے وقت عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے. اور خاص طور پر کچھ کاموں کے لیے تو شوہروں کو کہا گیا کہ وہ منع بھی نہ کریں، اور حضرت عمر باوجود پریشان ہونے کے منع نہیں کرتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہوا تھا کہ نہیں منع کر سکتے. پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کام گھر سے نکل کر کیا جائے تو کام ہوتا ہے، گھر میں بیٹھ کے بھی بہت سے ہنر ہوتے ہیں، بہت سے کام ہوتے ہیں. ہماری خواتین عموماً گپ بازی میں ادھر ادھر وقت ضائع کرتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کر لیں کہ جس سے ان کی پرسنل ارننگ ہو کچھ، اور اس میں اسلام منع نہیں کرتا. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی جو تھی وہ اسی طرح کو کام کاج کیا کرتی تھی. اس کام کا ابھی تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ ان کی اصل مہارت کیا تھی، لیکن صناع عورت تھی، یعنی کاریگری کرتی تھی کسی قسم کی. اب یہ کہ وہ ایک دن صدقے کی خطبہ سن کر آئیں تو اپنے شوہر کو کہتی ہیں کہ تم لوگوں نے مجھے صدقہ کرنے سے روک رکھا ہے، میری سب کچھ تم لے جاتے ہو، تو میں اب کہیں باہر دوں گی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نہیں، تم ہم پر ہی خرچ کرو تو تمہیں زیادہ ثواب ہوگا. کہنے لگی نہیں، اب میں نہیں کروں گی جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں. لہٰذا وہ پوچھنے کے لیے گئیں تو شرم آئی. دروازے پہ بلال ملے تو کہتی ہیں ذرا ان کو بتاؤ کہ کیا عورت اگر اپنے شوہر اور بچوں پہ خرچ کرتی ہے اپنے مال میں سے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ہوگا، اور میرا نام نہ بتانا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سوال گیا تو آپ پوچھتے ہیں کون ہے پوچھنے والا؟ تو حضرت بلال بھلا کیسے نہ بتائیں، وہ کہتے ہیں زینب ہے. کہتے کون سی زینب ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اس کو بتاؤ کہ اگر وہ گھر میں خرچ کرتی ہے تو اس کو دگنا ثواب ہے، یعنی ایک صدقہ کرنے کا بھی ثواب ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہے. یہ نہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں عورت تم کام چھوڑ دو اور میاں کو کرنے دو. ظاہر ہے کہ اگر میاں کے پاس کام نہیں ہے، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں عورت کے پاس کام ہے، تو اس میں اگر عورت خرچ کرتی ہے تو اس کو دگنا ثواب ہے، یعنی مرد کے مقابلے میں بھی زیادہ ثواب ہے، کیونکہ مرد پہ تو خرچ کرنا فرض ہے، عورت پہ فرض نہیں ہے. لہٰذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کام اگر آپ کو کوئی کرنا آتا ہے یا آپ اہل ہیں کام کرنے کے تو گھر سے نکل کر بھی کرنا چاہیے. لیکن جو عورتیں کوئی کام نہیں، میں نے تو دیکھا وہ بھی بہت بازاروں میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، باقاعدہ ہر روز جا کے دکانوں پہ ونڈو شاپنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، خواہ کچھ نہ بھی خریدنا ہو. تو یہاں پر یہ ہے کہ میں نے یہ ہرگز نہیں کہا تھا کہ اپنے لیے مال اکٹھا کرے اور پھر نیکی کمائے. یہ ہے کہ جو اس کے پاس آ جائے، جیسے میں نے بتایا کہ ما جاءک من غیر مسئلۃ ولا سؤال فخذہ وتمولہ، کہ جو بغیر مانگے تمہارے پاس آتا ہے تو اس کو لو اور اس کو اپنا مال سمجھو. امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. جمعہ کے دن ڈیوریشن جمعہ کی فجر سے مغرب تک ہے یا پھر عشاء تک واضح کر دیں. اس میں آپ دیکھیے کہ اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ چاند کے نکلنے سے شروع ہوتا ہے، یعنی ہمارے ہاں دن کی ابتدا جیسے سورج کے نکلنے سے ہوتی ہے شمسی کیلنڈر میں، اسی طرح لونر کیلنڈر میں مغرب سے ہو جاتی، یعنی جب چاند نکلنے کا وقت ہوتا ہے اس سے دن کی ابتدا ہو جاتی. لہٰذا وہ رات جو جمعے کے دن سے پہلے آتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، تو وہ رات اور وہ دن جو ہے اگلی مغرب تک وہ جمعہ شمار ہو جائے گا. اگلا سوال ہے اگر ہم جمعرات کو مغرب کے بعد جمعے کے دن کی نہانے کی نیت کر لیں تو کیا جمعہ کا جو نہانا ہے اس کا ثواب ملے گا؟ کیونکہ ہمیشہ صبح صبح گھر سے یہاں آنا ہوتا ہے اور اتنا وقت نہیں ہوتا کہ جمعہ کے دن صبح نہا سکے. انشاءاللہ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامی کیلنڈر میں دن کی ابتدا جو ہے وہ چاند کے نکلنے کے وقت یعنی مغرب کے ساتھ ہی ہو جاتی. تو اگر آپ صبح سورج نکلنے کے بعد نہیں نہا سکتے تو رات کے کسی حصے میں نہا کر بھی انشاءاللہ وہ جمعے کی رات کہلاتی ہے. اصل میں جو لیل کا لفظ آتا ہے عربی میں اس میں دن اور رات دونوں شامل ہوتے ہیں. بعض اوقات ہمارے ہاں بھی یہ جب بولتے ہیں نا کہ کتنے دن وہاں رہنا ہے تو اس کی بجائے ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں بعض اوقات کہ اتنی راتیں میں نے وہاں گزاری. تو وہ رات کا لفظ بول کے دن مراد ہو جاتا ہے، دن کا بول کے رات بھی مراد ہو جاتی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ جی ایک دن میں کتنے گھنٹے ہیں تو کتنے آپ بولتے ہیں 24 آورز کہتے ہیں، تو لیکن وہ سارے کے سارے ڈے میں تو نہیں آتے، نائٹ بھی انکلوڈیڈ ہوتی ہے. لہٰذا یوم اور لیل بول کے دونوں چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو انشاءاللہ اگر اس نیت سے نہائیں گے کہ جمعے کے لیے ہم نہا رہے ہیں تو ثواب ملے گا. باب 598 میں آتا ہے کہ لڑائی کے دوران اگر ہو سکے تو 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں، اور اگر 2 نہ پڑھ سکے تو 1 رکوع اور 2 سجدے کر لیے جائیں. یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ اگر 2 نہ پڑھی جا سکے، کیونکہ صلاۃ خوف جو ہے وہ بھی 2 رکعتیں ہیں، اور اس میں طریقہ یہ بتایا گیا تھا کہ وہ بھی کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھیں، اور جماعت کے ساتھ سارے کے سارے لوگ اکٹھا نہ پڑھنا شروع کر دیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آدھے لوگ 1 رکعت پڑھ لیں، امام وہی ہوگا اور وہ پھر چلے جائیں اور اپنی الگ پڑھ لیں، اور باقی جو لوگ رہ گئے ہیں وہ 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھ لیں اور امام سلام پھیر لے گا اور وہ کھڑے ہو کے اپنی دوسری بھی مکمل کر لیں گے. اور اس کے علاوہ بھی طریقے آتے ہیں صلاۃ خوف پڑھنے کے. اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ ایسی کوئی حالت ہم پہ آئے کہ ہم کو یہ پڑھنا پڑے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.